بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تو ایک پھر اس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی یوٹیوب چینل پر، اور آج ہم بات کریں گے تراویح پڑھانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے۔ یہ سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ ایک ایسا طریقہ بتلائیں تراویح پڑھانے کا جس سے نہ پڑھانے والے کو یعنی حافظ قرآن کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشقت کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ پڑھنے والے یعنی مقتدی حضرات کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ جیسا کہ ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ حفاظ کرام 10 دن کی 20 دن کی تراویح پڑھاتے ہیں، جس میں وہ بکثرت 5 پارے 6 پارے 7 پارے کر کے پڑھاتے ہیں، اور جلد بازی کی وجہ سے وہ قرآن کو جیسے تیسے توڑ مروڑ کر پڑھا لیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں حافظ قرآن کو بھی پریشانی ہوتی ہے، چونکہ زیادہ سنانا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ پریشانی جو ہے مقتدی حضرات کو ہوتی ہے، چونکہ ان کو 5-6 پارے روزانہ سننا ہوتا ہے۔ پڑھانے والے کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ کسی بھی طرح سے پڑھا لیتے ہیں، لیکن سننے والے کو اور بھی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے پیچھے رہ کر کے سننا۔ تو ایسے میں ایک ایسا طریقہ بتلایا جائے جس سے دونوں کو ہی آسانی ہو اور کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھانے کا معمول بنائیں۔ ایک پارہ اگر آپ پڑھاتے ہیں روزانہ تراویح، تو یقین مانیں کہ کوئی بھی مقتدی اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوں گے، نہ اس سے آپ کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور نہ آپ قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے پڑھیں گے، اور نہ مقتدی حضرات جو ہے اکتاہٹ کے شکار ہوں گے۔ یہ اتنا آسان اور ایزی طریقہ ہے، اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ آپ پورے 30 دن تراویح پڑھائیں۔ پورے 30 دن تراویح پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ آپ ایک ایک پارہ پڑھائیں گے، جس سے آپ کو پڑھانے میں بھی آسانی ہوگی، اور مقتدی حضرات جو پیچھے ہیں سننے والے مسلین حضرات، ان کو بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی، کسی کو بھی کوئی بھی اکتاہٹ کا شکار ایسے میں نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مصلی حضرات ہیں وہ آپ کے ساتھ پورے 30 دن تک جڑے رہیں گے، وہ مسجد سے دور نہیں ہوں گے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو ہے 10 دن کے اندر 20 دن کے اندر ختم کرنا ہو تو 5-6 پارہ کر کے ہم پڑھاتے ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مصلی حضرات جو ہے 10 دن کے اندر 15 دن کے اندر ختم کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہاں تک ختم ہو گئی، اب ہم اپنے کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں لگ جائیں۔ اب وہ مسجد تک نہیں آتے، بلکہ آتے بھی ہیں تو نماز عشاء پڑھ کے چلے جاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تراویح بھی مکمل ہو گئی اور ہمارا قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ ایسے ہی حفاظ کرام بھی ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں بھی لگ جاتے ہیں 10 دن کے، اور وہ تراویح پڑھاتے ہیں، وہاں بھی وہ توڑ مروڑ کر جیسے تیسے قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے جلد بازی سے کام نہ لیتے ہوئے پورے 30 دن کی تراویح پڑھائیں، ایک ایک پارہ پڑھائیں۔ انشاءاللہ اس سے کبھی بھی آپ کو کوئی دقت اور کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے آسان ہے روزانہ، اس لیے کہ اگر آپ ایک ایسے حافظ ہیں جبکہ آپ کو قرآن بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، تو ایک پارہ یاد کرنا اور سنانا نہایت ہی آسان ہے، برعکس 5 پارے کے 6 پارے کے۔ اس میں اگر آپ کو تھوڑا قرآن یاد نہیں ہے تو بہت مشکل ہوگا کہ آپ 5 پارہ 6 پارہ کر کے ایک دن میں، ایک شب میں قرآن یاد کریں اور سنائیں۔ اور اسی طرح سے مقتدی حضرات کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہم اور اب جانتے ہیں کہ افطار کرنے کے بعد کس طرح کی سستی اور کاہلی جو ہے جسم کے اندر جو ہے ہونے لگتی ہے، اور عشاء کی نماز تک پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہم رمضان کی فضیلت اور اس کی برکت کی وجہ سے ہم مسجد تک الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں بہت سارے مقتدی حضرات وہاں جا کر کے نماز عشاء پڑھ کے بھاگ آتے ہیں، چونکہ ان کو اب برداشت نہیں ہوتا کہ وہ 5 پارہ پیچھے رہ کر کے وہ قرآن سنیں گے۔ پڑھانے والے کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے سنا لیتے ہیں، لیکن پڑھنے والے اور بھی زیادہ اکتاہٹ کے شکار ہوتے ہیں، اور وہ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 دن میں ہم نے اگر قرآن سن لیا ہے تو ہمارے قرآن سننے کی بھی ذمہ داری ختم ہو گئی، تراویح کی بھی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر دن ایک ایک پارہ کر کے پڑھائیں، انشاءاللہ اس سے نہ آپ کو سنانے میں کوئی تکلیف ہوگی، اور نہ پیچھے مقتدی حضرات جو ہیں سننے والے ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ جو ہے مقتدی حضرات کو پورے 30 دن تک مسجد سے جوڑے رکھیں گے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اور یہی سنت طریقہ ہے، اس میں کسی کو بھی انشاءاللہ تعالی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کہ اگر آپ کے من میں اور بھی سوال ہے تو انشاءاللہ کریں، ہم آگے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جاتے ہی ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور تراویح سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔